الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دولت قدہ میں چند مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے غلام کو سالن لانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ وہ بولا تو اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گر پڑا اور ٹوٹ گیا اور سالن کا کچھ حصہ حضرت امام حسن پر بھی گرا۔ غلام یہ منظر دیکھ کر گھبرایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جھٹ یہ آیت پڑھ دی کہ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف بھی فرما دیا۔ اس نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبق: زیر دوستوں پر رحم کرنا، زیر دوستوں پر رحم کرنا چاہیے اور غصہ کو پی لینا اور خطا کار کو معاف کر دینا اور اس پر احسان بھی کرنا یہ اللہ کے محبوبوں کا کام ہے۔ پس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم حج کو جا رہے تھے کہ جس اونٹ پر زاد راہ لدا ہوا تھا، یعنی سفر کے اخراجات، کھانے پینے کے سامان جو لدا ہوا تھا جس اونٹ پر، کہیں پیچھے رہ گیا۔ ایک جگہ بھوکے پیاسے ہو کر ایک بڑھیا کی جھوپڑی میں تشریف لے گئے اور فرمایا کچھ پینے کو ہے، کچھ پینے کو ہے؟ اس نے عرض کی ہاں ہے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بکری تھی اور اس کا دودھ دوہ کر حاضر کیا، انہوں نے پیا۔ پھر پوچھا کچھ کھانے کو بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیار نہیں ہے، اس بکری کو ذبح کر کے کھا لیجئے۔ چنانچہ وہ بکری ذبح کی گئی اور اسے کھا کر فرمایا بڑی بھی ہم قریش میں سے ہیں، جب اس سفر سے پھریں گے یعنی واپس آئیں گے تو ہمارے پاس آنا، ہم تیرے احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ جب اس بڑھیا کا خاوند گھر پہنچا، یعنی شوہر، بڑھیا کا شوہر جب گھر آیا تو خفا ہو کر کہنے لگا، ناراض ہو کر کہنے لگا کہ تو نے بکری ان لوگوں کو کھلا دی جن کو تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کون ہے۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ وہ میاں بیوی مفلسی کے باعث یعنی غریبی کی باعث مدینہ منورہ میں آ پڑے اور اونٹ کی لنڈیاں چن چن کر بیچنے لگے۔ ایک دن بڑھیا کہیں جاتی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے در دولت پر یعنی اپنے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس بڑھیا کو دیکھ لیا اور پہچان لیا اور اسے بلا کر فرمایا بڑی بھی مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں وہ شخص ہوں جو فلاں دن تیرا مہمان ہوا تھا۔ بڑھیا نے بغور دیکھا اور بولے ہاں پہچان گئی،
واقعی آپ میری جھوپڑی میں تشریف لائے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ 1000 بکریاں خرید کر اس بڑھیا کو دے دی جائے۔ کتنے؟ 1000 بکریاں خرید کر اس بڑھیا کو دے دی جائیں، اور ساتھ ہی 1000 نقد، 1000 دینار نقد بھی دیا جائے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد کی گئی، یعنی ویسا ہی کیا گیا، اور بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار نقد دے دیے گئے۔ اور پھر حضرت امام حسن نے اپنے غلام کو ساتھ کر کے اس بڑھیا کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب نے تمہیں کیا دیا؟ جب حضرت امام حسین کے پاس وہ بڑھیا آئی تو حضرت امام حسین نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ بھائی نے کیا دیا؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس بڑھیا کو عنایت فرمائیں، اور پھر آپ نے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ دونوں بھائیوں نے تمہیں کیا دے دیا؟ وہ دونوں بھائیوں نے، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین نے کیا دیا؟ وہ بولی 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خاوند کے پاس آ گئی اور کہنے لگی یہ انعام ان سخیوں نے عنایت فرمایا ہے جن کو میں نے بکری کھلائی تھی، جن کو میں نے بکری کھلائی تھی۔ سبق: اہل بیت عظام کا گھرانہ، حضور کے گھر والوں کا گھرانہ، اہل بیت کا گھرانہ سخی گھرانہ ہے۔ بڑھیا نے بغیر جانے پہچانے صرف ایک بکری کھلائی اور اہل بیت کی سخاوت سے مالا مال ہو گئی۔ پھر جو ان لوگوں کو جان پہچان کر ان کے نام کسی نیاز کا ایصال کرے گا تو وہ کیوں نہ دین و دنیا میں کامیاب ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا، اس نے کھانا کھانے کے بعد شربت طلب کیا، کھانے کے بعد شربت مانگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کون سا شربت درکار ہے، کون سا شربت پینا چاہتے ہیں؟ مہمان نے جواب دیا کہ وہ شربت جو نہ ملنے کے وقت جان سے زیادہ قیمتی، وہ شربت جو نہ ملنے کے وقت جان سے زیادہ قیمتی اور مل جانے کے وقت نہایت کم قیمت ہوتا ہے۔ امام صاحب نے نوکروں سے فرمایا کہ مہمان پانی مانگتا ہے، مہمان پانی مانگتا ہے۔ حاضرین کو آپ کی ذہانت پر نہایت حیرانی ہوئی۔ سبق: پانی خدا کی ایک بڑی گرا قدر اور قیمتی نعمت ہے، بہت بڑی قیمتی نعمت ہے پانی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے پانی اللہ تعالیٰ کی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مرغی کو دیکھیے، کس کو؟ مرغی کو دیکھیے کہ ایک گھونٹ پانی کا پی کر فوراً اپنا منہ اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیتی ہے، مگر افسوس کہ غافل انسان 20 من پانی پی کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر نعمت ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائیں۔ اے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق فرما۔ اے مولا ہمیں اہل بیت سے عقیدت رکھنے کی توفیق فرما۔ اے مولا تو اپنے فضل سے ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔